ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کی پولنگ کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دیے جانے کے ساتھ ہی اتوار کی شام 5 بجے انتخابی مہم چلانے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تیسرے مرحلے میں 12 ریاستوں کے 94 لوک سبھا سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی، جس میں بہار، مدھیہ پردیش، آسام، چھتیس گڑھ، کرناٹک، گوا، گجرات، مہاراشٹر، اتر پردیش، بنگال اور دمن اور دیو ریاستیں شامل ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے میں وزیر داخلہ سمیت کئی بڑے لیڈروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ہندوستان میں لوک سبھا کے پہلے مرحلے میں 21 ریاستوں کی 102 نشستوں کے لیے 19 اپریل کو ووٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد 26 اپریل کو دوسرے مرحلے میں 28 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے، جس کے بعد چوتھا مرحلہ 13 مئی کو اور پانچواں مرحلہ 20 مئی کو، چھٹا مرحلہ 25 مئی کو اور ساتواں مرحلہ 1 جون کو ہوگا، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت اب 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 78 نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں۔ ان سیٹوں کی بنیاد پر حکومت 2/3 اکثریت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس سارے عمل میں ہم کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی سلوک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے رہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی اس کی جیتی نشستوں سے زائد نشستیں نہیں مل سکتی۔ ہمارا موقف یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے اور عدلیہ کا احترام ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے اور اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا، کسی بھی جج کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اپیل سماعت کے لیے مقرر کی اور مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی، تاہم عدالت نے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا۔ ایسے میں جبکہ ماسکو نے دونسک کے ایک اور علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، یوکرینی فوج نے اپنے 25,000 فوجی اسٹریٹجک شہر چاسیویار کے اطراف میں تعینات کر دیے ہیں۔ چاسیویار مغربی باخمود کا ایک اہم شہر ہے کہ جسے امریکہ کے انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نے ایک قلعہ شہر کے طور پر ذکر کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ روس کے توسط سے چاسیویار پر قبضہ روسی فوج کے لیے دونسک کے دیگر بڑے شہروں پر بھی حملے کی راہ ہموار کرے گا۔ مغربی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یوکرین کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل الیگزینڈر سیرسکی نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ماسکو یوکرین کے دفاع کی دیوار کو مغربی باخمود میں ہی توڑ دینے کی کوشش میں ہے تاکہ شہر چاسیویار کا کنٹرول اپنے قبضے میں لے لے اور دونسک علاقے کے شمال مغرب میں واقع شہر کراماتورسک کی جانب روسی فوج کی مزید پیش قدمی کی راہ ہموار کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، نوازش۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن بہرحال سیاسی گفتگو ہمارے پروگرام کا حصہ رہی ہے، ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے۔ ایک بڑی خبر جو پاکستان سے نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی جنہوں نے دائر کی تھی کہ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف
خواتین کی اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو اس فیصلے کو جو ہے معطل کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے نے جو آرڈر دیا تھا مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کرنے کا وہ بھی معطل کر دیا. اس طرح اب جو مخصوص نشستوں پر خواتین اور مخصوص افراد جو ہے منتخب ہو کر حلف اٹھا چکے ہیں، اگلے حکم تک وہ کسی بھی پارلیمانی فیصلے کا حصہ جو ہے وہ نہیں رہیں گے کہ اس حوالے سے کورٹ کوئی فیصلہ کرے اور اگلی سماعت جو ہے وہ 3 جون تک جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. بہرحال لارجر بینچ کی اس 3 رکنی بینچ نے درخواست کی ہے اور بڑا جو ہے وہ مختصر فیصلے میں انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. یہاں پر بہرحال میں ایک پس منظر کے طور پر اپنے سامعین سے کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جسے گزشتہ 1 سال میں کافی دباؤ کا سامنا رہا اور الیکشن میں غزہ کے شہر رفح پر حملے کی صہیونی حکام کی دھمکیوں کے درمیان اسرائیلی فوج نے مشرقی رفح کے ساکنین کو خان یونس کی طرف روانہ کرنے کا آغاز کر دیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج کے ترجمان نے مشرقی رفح کے ساکنین کو یہاں سے نکالنے کی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے مشرقی رفح کے مختلف محلوں من جملہ الشوکا، السلام، الجنینہ، طبع زارع اور البیوق کے ساکنین سے کہا ہے کہ یہاں سے نکل کر خان یونس کی طرف چلے جائیں. اس دوران صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق مشرقی رفح سے تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا جائے گا. صہیونی میڈیا کے مطابق رفح سے ساکنین کو یہاں سے نکال کر خان یونس کی طرف بھیجنے کا فیصلہ اتوار کو وار کونسل میں کیا گیا. صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ یواو گیلانت نے اتوار کی رات امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو رفح کے ساکنین کو نکالنے کی کارروائی شروع کرنے کی اطلاع دی ہے. بعض صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ رفح کو ساکنین سے خالی کرانے میں 2 سے 3 ہفتے لگیں گے. اسی کے ساتھ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے طیاروں نے رفح میں پمفلیٹ اور اعلانات گرا کر ساکنین سے یہاں سے نکل جانے کے لیے کہا ہے. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. فلسطینی ذرائع نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں درجنوں عام شہریوں کی شہید ہونے کی خبر دی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح شہر رفح کے السلام محلے کے 2 مکانات پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں 13 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 9 فلسطینی جن میں 4 بچے ہیں التنور محلے کے ایک رہائشی مکان پر بمباری میں شہید ہوئے ہیں. غزہ کے دیگر علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے حملوں میں متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے. آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی بڑی تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل بتائی گئی ہے. اتوار کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملے میں 2 درجن سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے. فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کی شام کو اعلان کیا تھا کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 34,683 فلسطینی شہید اور 78,018 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی جارحیت کو 212 روز گزر چکے ہیں، تاہم اسے اب تک بے گناہ نہتے فلسطینی شہریوں کے قتل عام، تباہی و بربادی، جنگی جرائم، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، امدادی اداروں کے کارکنوں پر بمباری اور اس علاقے میں قحط و بھوک مری پیدا کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. در حقیقت صہیونی حکومت یہ لاحاصل جنگ ہار چکی ہے اور 212 دن گزرنے کے بعد بھی ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود استقامتی گروہوں کو جو برسوں سے محاصرے میں ہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکی ہے. دوسری طرف غزہ میں جارح صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر شہید عز الدین قسام بریگیڈ کے راکٹ حملوں میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے غزہ میں کرم ابو سالم فوجی اڈے اور اس کے اطراف کے علاقوں پر رجوم نامی راکٹوں سے حملہ کیا ہے.
اسرائیلی میڈیا نے اس حملے میں کم از کم 5 سینی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ شہدائے الاقصی بریگیڈ نے بھی اسرائیلی فوج اور اس کے ساز و سامان کو مرکزی غزہ کے البریج کیمپ میں مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی خبری ذرائع نے اتوار کو ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ غزہ کے جنوبی علاقے زیتون میں قدس کی غاصب فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی لڑائی۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی طلبہ کونسل نے مظاہرین کی آواز دبانے کے لیے حکومت کے جارحانہ اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ خیانت اور دھوکہ کیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ کونسل نے یونیورسٹی حکام کی جانب سے طلبہ مظاہرین کے مطالبات پر توجہ نہ دینے، طلبہ کی سرکوبی کے لیے پولیس کارروائی کرنے اور طلبہ مظاہرین تک کھانے پینے کی چیزوں اور طبی امداد نہ پہنچنے دینے پر سخت تنقید کی ہے۔ طلبہ کونسل نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ طلبہ کونسل نے اپنے بیان میں کولمبیا یونیورسٹی پر پولیس کے حملے اور طلبہ کے ساتھ پولیس کے وحشیانہ رویے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کے حملے کے دوسرے دن طلبہ ایسی حالت میں نیند سے بیدار ہوئے کہ ان کے چہروں پر سوجن تھی اور کلائیاں نیلی اور زخمی تھیں، اور یہ سب پولیس کے غیر انسانی رویے کا ثبوت ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی پر پولیس کے حملے کا بیج 6 مہینے پہلے ہی بویا جا چکا تھا، جب 24 اکتوبر کو یونیورسٹی کے اعلیٰ حکام نے فلسطین کی حمایت میں انجام پانے والے طلبہ کے پرامن مظاہروں کے بعد مظاہروں کو منظم کرنے کے بہانے ایک طرفہ طور پر پولیس کو مداخلت کرنے کی اجازت دے دی اور طلبہ تنظیموں اور اس کے ممبران پر پابندیاں عائد کر دی۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے ان اقدامات کا نتیجہ 13 نومبر کو سامنے آ گیا، جب کولمبیا یونیورسٹی میں خوف و ہراس پیدا کرنے جیسے بے بنیاد الزامات کے بہانے امن کے لیے یہودیوں کی آواز اور طلبہ برائے انصاف نامی گروہوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ جس چیز نے طلبہ مظاہرین میں غم و غصہ بھڑکا دیا وہ یہ تھا کہ حکام نے سیاستدانوں، ریڈیڈیکس شخصیات اور موقع پرستوں کو یونیورسٹی میں سرگرمیاں انجام دینے کے مواقع فراہم کرنا اور ہمارے مظاہروں اور دھرنوں کو تحفظ اور سیکورٹی فراہم کرنے کے وعدوں کے برخلاف یونیورسٹی کو کشیدگی کا مرکز بنا دینا تھا۔ امریکی یونیورسٹی کے طلبہ ایک بار پھر دنیا میں تسلط پسندانہ نظام کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کی روایات پر عمل شروع کر دیا ہے اور یونیورسٹی گراؤنڈ میں دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں تاکہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مخالفت کا اعلان اور غاصب صہیونی حکومت